ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے آپ ہم سب الحمدللہ توحید و سنت کی دنیا میں آباد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بھی خیر فرمائے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد ہم سے مطالبہ کیا، تمہاری پیدائش کا مقصد، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد میرے بارگاہ میں جھکنا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور جتنی بھی امتیں ان کی ہوئیں، بالخصوص بلیور امت، سبوں نے احکام شریعت اور احکام خداوندی کو مانا اور اس پر عمل کیا. اپنے اپنے لیول کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا اور ان کی کمی بیشیوں کو معاف کیا. امت محمدیہ کا مقام ہی کچھ اور ہے. امت محمدیہ یعنی آپ اور ہم، یہ صرف اس لیے نہیں آئی ہے کہ یہ عبادت کرے اور جنت کمائے، بلکہ اس کی کئی جہتیں ہیں، کئی ذمہ داریاں ہیں. سب سے بڑی ذمہ داری جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ خود فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے اس لیے نکالی گئی ہو کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر یقین کامل رکھو. جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا لیول اور پوزیشن صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں اور یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے. جنتی بننا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جنتی بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ جنتی بنانے کا عنوان ہے. بننے کا عنوان تو ہے ہی، بنانے کا بھی عنوان. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنی پوزیشن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ یہ مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ مہینے کی کچھ باتیں
جو نہایت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں احکام شریعت کے حوالے سے آپ تک پہنچا دیا جائے۔ گزشتہ مہینے میں نے قربانی کے حوالے سے بتایا تھا، اس مہینے میں چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو کربلا 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 ہر طرف، میں اس کی کچھ توحیدی اور نبوی پہلو اس کے آپ کے سامنے پیش کرو اور ریئلٹی سمجھیں، بالخصوص علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی۔ ہو یہ رہا ہے کہ سال میں ایک بار محرم آتا ہے اور اس محرم کے 10 دن بالعموم اور ایک دن جو عاشورہ کا ہے وہ بالخصوص اس قدر منانے کا عنوان ہوتا ہے کہ بس اس کے بعد ختم۔ آپ کے اپنی زبان میں کہوں، حسین کو ایک سالانہ عنوان دے دیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت یہ توحیدی عنوان ہے۔ امام علی مقام بالخصوص اور اہل بیت جو اصولاً علی، فاطمہ، حسن، حسین ہیں، یہ قرآنی عنوان ہے، یہ نبوی عنوان ہے۔ اور جو قرآن اور نبی کا عنوان ہو وہ سالانہ عنوان کیسے کر سکتے؟ کیا ہم سالانہ ایمان رکھتے ہیں کہ روزانہ ہی ایمان رکھتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کو عنوان رکھتے، ایمان ہے نا ہمارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، کتاب پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، سب پر ہمارا ایمان ریگولر کا ہے۔ تو یہ کیسا ہو گیا ہے کہ سال میں ایک بار صرف آپ امام حسین کو، ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات اس طرح منایا جا رہا ہے جیسے امام حسین لاچار ہے، مجبور ہے، ایسا منایا جا رہا ہے۔ آج قرآن کے ذریعے سے احکام شریعت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، امام حسین استقامت کا عنوان ہے، اور استقامت نہیں سمجھے تو بولو گھٹ ہونے کا عنوان ہے۔ ہلنا ڈولنا نہیں ایمان کی دنیا میں، وہ عنوان ہے۔ ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا، وہ عنوان ہے۔ امام حسین اللہ سے ہر حال میں راضی ہونا، وہ عنوان ہے۔ شریعت محمدی اور احکام شریعت کے لیے تن من دھن سے کود جانا، وہ عنوان ہے۔ اب ان تمام باتوں سے تو ہمیں ایک ارجا ملتی ہے جس کو آپ انسپائر ہونا، ترقی کرنے کا عنوان ہے نا۔ لیکن یہ کیسا ہے کہ اس طرح آپ پیش کر رہے ہو کہ بس ختم، کچھ ہے کہ نہیں۔ امام حسین کی جو شہادت ہے وہ اختیاری شہادت ہے۔ اب یہ جملہ بھی منہ سے نکل گیا ہے، اختیاری شہادت، مجبوری کی شہادت نہیں ہے۔ آپ ہم سب کبھی ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، بول دیتے ہیں شہید ہو گیا ہے، شوق سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجبوری کا عنوان ہے۔ بجلی گر گئی مر گئے، گھر گر گیا مر گئے، یہ سب مجبوری کا عنوان ہے، اختیاری عنوان نہیں ہے۔ لیکن امام حسین کا جو معاملہ ہے بالخصوص شہادت کے حوالے سے، وہ اختیاری کا عنوان ہے۔ یقین کامل ہے امام حسین کو کہ ہم شہید ہوں گے، یہ یقین نہیں ہے کہ ہم سب کو ماریں گے، شہید ہونے کا یقین ہے۔ اور اس کی وجہ سے سن 59 سال
59 ہجری 60 ہجری کی یہ بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال پہلے ہی امام حسین کی شہادت کی خبر دے دی. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی جو کہہ دے صحابہ اور اہل بیت اس کے بارے میں شک کریں. امپاسبل ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جیسے صحابی کہتے ہی ہیں اس کو کہ وہ نبی کے لیے پازیٹیو رہنا. اس کی ایک مثال ابو بکر صدیق سے ابو جہل نے کیا کہا تھا آ کر معراج کے حوالے سے کہ محمد ایسا ایسا بول رہے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پھر وہاں سے وہاں گئے. بتاؤ تو یہ پاسبل ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے بغیر سوچے سمجھے جملہ کہا تھا محمد کہہ رہے ہیں تو سچ ہے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 137 میں اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگوں اگر تم صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے. ایمان رکھو گے، عمل نہیں کہا، وہ تو امپاسبل ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. ان آمنو اگر ایمان رکھو گے، ایمان بلیو کرنے کو بولتے ہیں، ماننے کو بولتے ہیں. اور ماننے میں شک کہاں سے آ جائے؟ پھر ماننا کہاں ہے؟ آپ ماں سے پیار بھی کریں اور اس کو گالی بھی دلوائیں بیوی سے، یہ پیار نہیں ہے. ان کو تکلیف بھی دیں، یہ پیار نہیں، ضد ہے، یہ اپوز پہلو ہے. تو صحابیت ماننے کا عنوان ہے. اور صحابی بھی ہیں امام حسین، اہل بیت تو ہیں ہی، علی فاطمہ حسن حسین صحابی بھی ہیں. کیونکہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو، صحبت پایا ہو. اور یہ تو صحبت پایا نہیں، پلے ہیں، پالا ہے مصطفیٰ نے ایمان کی حالت میں. کیا بات ہے! تو نبی نے کہہ دیا تھا. اور یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ کو جو بیوی ہے آپ کی، مٹی بھی دے دیا تھا کربلا کی، اور کہا تھا یہ سیسی کی جو مٹی ہے اگر لال ہو جائے تو سمجھنا میرا نواسا شہید ہو گیا ہے. اب یہ جملہ وحی الہی والا جملہ ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اب آپ بتائیے جب نبی نے کہا تو صحابہ یقیناً منتظر ہوں گے. اب کہا ہے تو اب وہ وقت آ گیا جب ذی الحجہ کی 3 یا 4 یعنی ذی الحجہ میں آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر کے نانا کا گھر چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر کے کربلا، وہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ مجبور تھے، بلکہ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. اور اسی انتظار قول مصطفیٰ کی گواہی کے لیے امام حسین گئے. تو اسے مجبوری کا نام کیسے دے سکتے؟ اب جس نے مارا ہے وہ بدبخت ہے، لیکن شہید ہونا یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے. اس لیے ہمیں ان سے انسپائر ہونا، شہادت وغیرہ یا امام حسین کے معاملات سے، ان سے ریلیٹڈ عنوان سے ہم کو ایمان میں ترقی ہونی ملنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر سے پہلے تو 4 جنے کو مار سکتے تھے اور ذکر کرنے کے بعد 1 جنے کو بھی نہیں مار سکتے. ایسا نہیں ہونا. وہاں بھوکے رہ کر کے مار رہے تھے سب کو. اس لیے میں 2 باتیں آج احکام شریعت کے عنوان سے کہوں گا کہ امام حسین کو کربلا سے نہ سمجھیے، امام حسین کو اللہ سے، رسول سے، قرآن سے سمجھیے. اور جب یہ بات آپ کھوس لیں گے دماغ میں تو آپ کو سالانہ تصور نہیں آئے گا. یہ ایک آپ کی ظاہری زندگی کا اینڈنگ عنوان ہے، ظاہری زندگی کا، اس لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے
کہ کربلا سے حسین نہیں ہے، حسین سے کربلا ہے۔ اس لیے مولا علی سنت نے ایک جملہ کہا ہے کہ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو کربلا کی قسمت ہے کہ حسین آئے، ورنہ جو ہاتھ پاؤں مصطفیٰ کے گود میں رہا ہو اس کی عظمت کا مقام کیا ہوگا۔ آج سوچے صرف رسول کی قبر جس نے دیکھ لیا، نبی کہتے ہیں شفاعت واجب ہو گئی۔ قبر مٹی کو بولتے ہیں نا، صرف قبر رسول کو دیکھنے والا حضور کی شفاعت پائے گا، ذات رسول سے ٹچ ہونے والا کیا نہیں پایا ہوگا، اور وہ بھی پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ۔ سورہ آل عمران کی 61 میں دیکھیں گے آپ تو ایک چیلنج اسلام کو دیا تھا عیسائیوں نے کہ ہمارا دین حق ہے، ہمارا مذہب حق ہے، محمد عربی تمہارا دین حق نہیں ہے، اور اگر تم اس حقانیت کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو ہم پریکٹیکلی مناظرہ چاہتے ہیں۔ وہ پریکٹیکلی مناظرہ کیا ہے؟ جسے شریعت میں مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے دونوں بیٹھ جائیں اور اللہ سے کہے کہ جو حق پر ہے اس کو واضح کر، اور جو جھوٹ پر ہے اس پر لعنت نازل کر۔ پریکٹیکلی جسے آپ کہیں، بد دعا تو نبی کی طرف سے نسبت نہیں کرے آپ، لیکن یہ پریکٹیکلی دعا کرنا، اے اللہ اگر ہمارا دین حق ہے تو ہمارے کو اس حقانیت کو ظاہر فرما اور جھوٹوں پر لعنت نازل فرما۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جو سب سے بڑے عالم عاقل عبد المسیح نامی شخص ہے، سورہ آل عمران میں دیکھیں 61 آیت نمبر میں، اس نے چیلنج کیا، نبی نے قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد کہا ٹھیک ہے آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا بڑا چیلنج ہے، مذہب کا چیلنج، دین کا چیلنج ہے، یہ کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، چھوٹا موٹا، یہ پورے دین کا، اور پریکٹیکلی طور پر جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، کتنا اہم عنوان ہوگا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پرسکون ہے، امتیوں اس بات کو سمجھو۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ آتے علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو بلاتے ہیں، علی کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور حسن علی کو پیچھے اور فاطمہ کو پیچھے، اور حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ منظر دیکھو کتنا خوبصورت ہے، ایک پنجتن پاک دیکھیے نا، پنجن بولے تو 5، سمجھ رہے، تنے مصطفیٰ، تن بولے تو جسم پاک مصطفیٰ، پھر علی فاطمہ حسن حسین 5 جن، ٹھیک ہے، کیا بات ہے، ایسا ایک دم کیا منظر ہوگا۔ اس کے بعد علی فاطمہ حسن حسین سے کہیں ریڈی ہو؟ ہاں، سنو میں دعا کروں گا تم سب آمین کہنا۔ اب میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، قرآن کب نازل ہوا؟ حضور کے زمانے میں، اور کربلا 60 سال، 50 سال کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو قرآن نازل نہیں ہو رہا ہوگا نا، کہ قرآن تو نبی پر نازل ہو، تو نزول قرآن کے 50 سال کے بعد کربلا ہے، لیکن حسین 50 سال پہلے کربلا میں نہیں، نبی کے گود میں۔ اب آپ سمجھیے، کہہ رہے تم ریڈی ہو؟ ہاں، ہم دعا کریں گے تم سب آمین کہنا، ریڈی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سب آ رہے تھے، 100 قدم کے اندر کھڑے ہو کر کے عبد المسیح نے ایک جملہ کہا، رکو رکو رکو، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا سنو، میں ایسے خوبصورت چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے تمہارے لیے بد دعا کر دی آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کے، تو پہاڑ کو ریت بنا دے گا اللہ تعالیٰ، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اسی کو بولتے فضیلت وہ ہے جو دشمن بھی گواہی دے۔ اپوزیشن بول رہا ہے، جو سب سے بڑا عالم ہے، اس کا سب سے بڑا عالم عبد المسیح نام ہے، عاقب عبد المسیح،
تو کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں، اینڈ وقت پر آپ ہمارے بڑے عالم ہیں، لیڈر ہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ، ان کے ماننے والے ایسا کیسا پیچھے ہٹ سکتے؟ کہا دیکھو عیسائیت کو باقی رکھنا ہے زمین پر تو پھر چلو، نہیں تو پوری روئے زمین سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، میں بول رہا ہوں، مجھے کو بھروسہ ہے۔ چل گئے لوٹ کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک قدم بھی اور آگے بڑھاتے تو وہ یا تو سور بن جاتے یا بندر بن جاتے، اور پوری روئے زمین سے خاتمہ ہو جاتا ان پوری یونٹی آف عیسائیت، عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا، اور ان کی مطلب ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں آگ لگ جاتی۔ یہ ہے قرآن کا عنوان، یہ ہے احکام شریعت کا عنوان۔ اب آپ بتائیے 50 سال پہلے حسین کا قرآن کے ذریعے سے یہ مقام ہے، تو اب 50 سال کے بعد ایک سالانہ عنوان کیسا بنا سکتی امت؟ اس لیے اہل بیت بالخصوص علی، فاطمہ، حسن، حسین کے حوالے سے یہ ریگولرٹی کا عنوان ہونا چاہیے، کنٹینیوٹی کا عنوان ہونا چاہیے۔ ہاں وہ کہا نا، لائف کا ظاہری آخری معاملہ ہے اس لیے ٹھیک ہے، مگر ایسا ذکر ہو کہ اس سے آپ انسپائر ہیں، ان سے آپ کو ایمان ملے، ترقی ملے، اور اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہو، شریعت کے حوالے سے کمپرمائز نہ کرنے کا جذبہ ہو۔ ورنہ آپ بتائیں جن کے لیے حسین آئے تھے وہ کون تھے؟ سب کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، شرک بدعت کرنے والے، ظاہر بدعت شرک کرنے والے نہیں تھے۔ شرک کرنے والا نماز کہاں سے پڑھتے ہیں؟ سب کلمہ پڑھنے والے، سب کا عربی نام، سب کا اسلامی نام، مگر کہیں کو آئے یہی سمجھنا پھر کیوں آئے؟ تو ان کے کردار اسلامی نہیں تھے، ان کے کیریکٹر اسلامی نہیں تھے، ان کا بلیف اسلامی نہیں تھا۔ زبان سے تھا اسلام، دل میں نہیں تھا اسلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ 1400 سال کے بعد حسین کا جب ذکر کرتے ہو تو کتنا کمانڈ اور یقین ملتا ہے آپ کو۔ سوچیں حسین کو وہ لوگ جو نزدیک سے دیکھتے ہوں گے ان کا کتنا اور یقین ہوگا۔ ابھی یہ 50-60 سال کا جو زمانہ ہے، آپ سوچیں یہ تو حسین کا رننگ آف لائف ہے، چلتا پھرتا زمانہ ہے۔ وہ تو سعادت سمجھنا چاہیے کہ نبی کا وہ نواسا جو ان کے گود میں کھیلا ہے ہمارے سامنے ہے۔ نبی نے کئی موقعوں سے حسین کا انٹروڈکشن کرایا صحابہ کے سامنے، ان کو پہچان لو، ان کو پہچان لو، سب کے سامنے کہتے ہیں اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ اس طرح کی پوزیٹیوٹی 1400 سال کے بعد جب ہمارے اندر اتنا یقین والا مسئلہ ہے تو اس زمانے میں کیسی بدبختی تھی یزیدیوں کی کہ چاہ نہ سکے۔ قسم خدا کی یہ آپ کی ہماری قسمت ہے کہ ہم بے دیکھے حسین کو چاہتے ہیں، وہ دیکھ کر نہ چاہ سکے۔ یہ بڑی قسمت ہے ہماری، الحمدللہ بہت بڑی قسمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسنین کریمین کو، علی فاطمہ کو چاہنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ قرآنی کانسیپٹ ہے، یہ نبوی کانسیپٹ ہے، یہ کوئی خاص کمیونٹی کا کام نہیں ہے، نام نہیں ہے۔ اور ایک خاص طبقے نے اسے اس طرح سے مس انٹروڈکٹ کرایا ہے، غلط طرح سے پیش کیا ہے کہ بس وہ مجبور ہے۔ حسین مجبور نہیں ہے، حسین مظلوم ہو سکتے ہیں، مجبور نہیں ہو سکتے۔ حسین پر ظلم ہوا ہے، حسین پر جبر کوئی نہیں کر سکتا۔ حسین نبی کے زمانے میں بھی با اختیار تھے، آج بھی حسین با اختیار ہے۔ حسین سے آپ کو طاقت ملنی چاہیے، حسین کے ذکر سے آپ کو جلا ملنی چاہیے، حسین کے ذکر سے آپ کے اندر
دین اور شریعت کے تحفظ کے حوالے سے پازیٹیوٹی آنی چاہیے. اس لیے کوئی ایسی محفل میں یا کوئی ایسے جلسے جلوس میں ہرگز شرکت آپ نہ کریں جہاں آپ کی کمزوری، آپ فزیکلی طور پر اور مینٹلی طور پر آپ ٹارچر کی طرح ہو جائیں اور آپ ڈپریشن میں چلے جائیں. ایسا نہ ہو. وہ محفل میں جائیے جہاں شریعت پر مر مٹنے کا جذبہ ہو، جہاں استقامت آپ کو حاصل ہو اور تکلیف کے وقت صبر کا ایک عنوان ملے آپ کو، اور گھر بار میں آل اولاد میں جذبہ شبیری پیدا ہو، شہربانوں کا جذبہ پیدا ہو، زینب کا جذبہ پیدا ہو، علی اصغر کا جذبہ پیدا ہو. چھوٹے چھوٹے شہید اس لیے نہیں ہوئے کہ آپ خود کو ہلاک کر دیں، نہیں، آپ کو زندگی دینے کے لیے انہوں نے زندگی کو مٹایا. آپ خوش رہیں اس لیے نواسہ رسول نے آپ اپنے جام شہادت دیا ہے. ورنہ آپ تھوڑی سی بات قریب ہو کر سمجھیے. اگر آپ لڑنے کے لیے جائیں کسی سے اور اپوزیشن پورے ہتھیار کے ساتھ ہو، پوری طاقت کے ساتھ ہو، یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا، تو کیا آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے جائیں گے؟ گھر کی عورتوں کو لے جائیں گے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن لڑنے کے لیے ایسا آ رہا ہے، اس انداز میں آ رہا ہے، تو آپ بچے کو کبھی لے جائیں گے؟ تو پوچھیے حسین سے، علی اصغر کو کیوں لے گیا؟ بیمار زین العابدین کو کیوں لے گیا؟ شہر بانو اور زینب کو کیوں لے گیا؟ ان کا کیا کام ہے؟ ان پر تو فرض بھی نہیں ہے جہاد، ان پر تو ضروری بھی نہیں ہے جنگ، پھر بھی کیوں لے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جواب میں آپ کا عشق رسول جواب دے گا کہ ہم اہل بیت ہیں. ہم انتظار نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں کہے دین بچانے کو، ہم تو دین کے اوپر کبھی بھی دھول تک آئے گا تو تن من دھن آل اولاد سب کو قربان کر دیں گے اور دین بچا لیں گے. آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ کہیں اگر جاب کرتے ہوں گے اور آپ کو پرموشن لیٹر آ جائے کہ آپ کے 20,000 نہیں، آپ کا 50,000 تنخواہ ہے، تو آپ نوکری کرنے سے پہلے تو آپ پہلے ہی پارٹی دینا شروع کر دیں گے، اتنے خوش ہو جائیں گا. پھر دوسری جگہ سے یہ ہو کہ آپ کو 20,000 دیا جا رہا تو آپ اس کو دیکھیں گے بھی نہیں، تاکیں گے بھی نہیں. تو پرموشن کا عنوان یہ ہے. حسن حسین کے حوالے سے قرآن نے تو جو کہا وہ میں نے ابھی اشارتاً کہا ہے، نبی نے بھی اپنی زبان سے کہہ دیا تھا، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب آپ بتائیے، جنت کے مقابلے میں دنیا ہے؟ دنیا کی کوئی حیثیت ہے؟ ابھی مر جائے تو ختم، یہ دنیا یہیں کی یہیں رہ جائے گی. لیکن اگر ایک بار جنت میں چلے گئے تو کبھی بھی نہیں نکلتے. خالدین فیہا، ایمان والے اگر جنت میں چلے جائیں گے تو وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. صحیح ہے؟ ہمیشہ ہمیش کا عنوان ہے جنت. اور اللہ نے رسول کے ذریعے سے جنت کی سرداری دلائی ہے. اتنا بڑا پرموشن جن کو ملا ہوا ہو، وہ تخت کے لیے جائے گا کربلا؟ بات نون سینس. جن لوگوں نے ایسے کلپس بنائے ہیں اسے ڈیلیٹ کیجیے، کبھی اپنے موبائل کے اسپیس میں اسے جگہ نہ دیجیے. جو لوگ کہتے ہیں اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے، معاذ اللہ، خبردار. حسین گئے تحفظ شریعت کے لیے، اقتدار تو ان کو جنت کا ملا ہوا ہے، حکومت تو ان کو جنت کی ملی ہوئی ہے. اس لیے یہ جو چیدہ چیدہ باتیں ہم بتا رہے ہیں تاکہ 7 دن آپ کا اچھا گزرے. درود پڑھیے، کثرت سے درود پڑھیے، کیونکہ درود میں محمد اور آل محمد دونوں ہیں. درود میں حسین بھی ہے، درود میں علی فاطمہ حسین سب ہے، اہل بیت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود کی کثرت کیجیے. عاشورہ کا آپ روزہ رکھیں گے الحمدللہ،
اب آپ کو روزے کے حوالے سے بڑی اچھی بات، درود شریف پڑھے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کما تحب وترضى بے صلی علیہ۔ سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، پارہ نمبر 29 میں سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے یہ، اس کی آیت نمبر 7 سے لے کر 22 تک آپ اس کو پڑھیے گا۔ میں تفسیر کا نام بھی عربی میں بتا دیتا ہوں، آپ بھروسہ رکھیے، بس بھروسہ پر دنیا قائم ہے، بھروسہ رکھیے۔ ہاں 7 سے لے کر 22 تک تفسیر الجیلانی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، عربی میں یہ تفسیر ہے، بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسن اور حسین بیمار پڑ گئے، بتقاضۂ بشری بیمار پڑ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کیجیے کیسے قریب ہونا ہے حسن اور حسین کی، سوچیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا چلو میرا نواسا بیمار ہے، ان کی عیادت کرنا ہے۔ نبی تاجدار انبیاء صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں علی کے گھر، دونوں نواسے بیمار ہیں، کیا بات ہے، عیادت کیا۔ چہرے مصطفیٰ کیسا ہوگا آپ محسوس کیجیے۔ فاطمہ تک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے تھے فاطمہ انہیں مت رلایا کرو، تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، صرف حسین کے رونے سے تکلیف ہوئی ہے نبی کو، جب تم نے ذبح کیا ہوگا تو بتاؤ نبی کو کیا ہوا۔ قسم خدا کی میدان محشر کی ہوا تک نہیں دیکھے گی یزیدیوں کو، نبی تو دور کی بات ہے، خدا تو دور، کوئی نہیں دیکھے گا۔ صرف فاطمہ سے کہیں مت رلایا کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے، ذرا سی بچپن کے رونے سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، پورا جب شہید ہوئے ہوں گے تو وہ بیان کرنے والا مسئلہ ہی نہیں آ رہا۔ بیمار ہوئے تو صحابہ کے ساتھ تشریف لاتے، صحابہ کرام میں سے حضرت علی جن کی کنیت تھی ابو الحسن، حسن بیٹے ہیں علی کے تو ابو الحسن مطلب حسن کے باپ، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حسن اے ابو الحسن یعنی اے علی، لو نظر تک یا لما نظر تک، کہ تم نظر کیوں نہیں مان لیتے ہو، نظر کیوں نہیں مان لیتے ہو، نظر مان لو ٹھیک ہو جائیں گے، نمازیں ٹھیک ہو جائیں گے، حسن حسین ٹھیک ہو جائیں گے بیٹے۔ اچھا حضرت علی گھر جاتے ہیں، فاطمہ اور ان کی ایک کنیز ہے فضہ، فضہ FIZZAH فضہ، ٹھیک ہے، ذات سے، تینوں 3 دن کے روزہ رکھنے کی منت مان لیتے ہیں۔ روزے کا کانسیپٹ دے رہا ہوں، یہ سچ ہے کہ عاشورہ کا روزہ بہت پہلے سے ہے، لیکن میں روزے کا کانسیپٹ دے رہا ہوں، اور ذرا قریب ہوئیے اللہ سے اور رسول سے، عمل کی قبولیت محبوبوں کے وسیلے سے گارنٹیڈ ہو جاتی ہے۔ تینوں روزہ رکھ لیتے، رکھ تو لیے نظر کا روزہ، یہ کہتے ہوئے اللہ ہم تینوں 3 دن تک روزہ رکھیں گے، میرے بیٹے کو شفا دے دینا، شفا ہو، خیر شفا ہو گئی، روزہ رکھے، کھانے کا تو کچھ نہیں ہے گھر، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کھانے کا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں علی گھر میں تو کچھ نہیں ہے، افطاری اور سحری وغیرہ کا کیسا انتظام ہے، کیا ہے؟ کہ رکو، جاتے ہیں آپ کسی ایک یہودی خیبر نامی یا خیبری یہودی سے کچھ قرضہ لے لیتے ہیں، آج کے حساب سے بولو تو 3 کلو جام، سمجھ رہے ہیں، 3 کلو 3 سا، 3 کلو اس لیے 3 دن کے لیے تاریخ لے کر کے آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یہ 3 کلو ہے، ایک ایک دن بنانا، کتنے جنے ہیں، 3 جنے پلس بیٹا دونوں بیٹا، 5 جنے ہیں کل۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 کلو بنایا، 1 سا کا لفظ ہے،
بنایا، سحری اور افطاری تیاری مکمل، دسترخوان بج گیا ہے، تینوں بیٹھے ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں دونوں۔ اچھا ایک اور نقطہ دوں، جب حسن حسین بیمار ہے تو فزیکلی طور پر بیمار ہونے والا تو ان کو زیادہ چاہیے نا کھانا پینا، اور اسٹرانگ کھانا چاہیے۔ ہم بھی بولتے ہیں ڈاکٹر ڈائٹ کا خیال رکھو پر بولتے ہیں مگر آپ ذرا غور کرو، میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو حسین گئے ہیں یہ اختیار کے ساتھ گئے ہیں، مجبوری میں نہیں گئے، یہ شہادت اختیاری ہے، اضطراری مجبوری والی نہیں ہے۔ آپ سمجھو، تیار ہے۔ جیسے ہی اب اذان ہونے والی ہے، یا حیدرآباد کے حساب سے کہوں سائرن بجنے والا ہے، اب ہاتھ میں لے کر کے تینوں اپنے اپنے لقمہ کے لیے تیار ہیں کہ فقرا الباب، دروازے پر کسی نے دستک دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا علی کوئی ہے، ذرا دروازہ کھولو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا وہ آنے والا کہتا انا مسکین ہوں، میں مسکین ہوں، میں نے ہر گھر کو دستک دیا، سبوں نے آپ کے گھر کا پتہ بتایا کہ خاندان رسالت کے گھر میں چلے جاؤ، وہ تمہیں محروم نہیں کریں گے۔ میں آپ کے یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی سخاوت کا چرچا سن کر آیا ہوں، آپ بہت دن سے میں بھوکا ہوں، ہمیں کھلا دیں۔ یہ آواز فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں ٹکرائی، جتنا بھی افطاری کا سامان تھا سمیٹ کر کے کہا دے دو جا کر۔ اب آپ بتائیے دونوں بیمار، کتنی ضرورت ہے ظاہری طور پر، میں محسوس کرا رہا ہوں آپ کو، پھر تینوں روزے میں ہیں، اور جب قرضہ لے کے آئے ہیں تو اس کا مطلب پہلے بھی کھانا پینا کا مسئلہ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، پہلے ہی سے کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ کربلا میں 3 دن کھانا پینا کیا بند کرے، کسی کو اڑا رہے ہیں، یہ اتنا ٹرینڈ ہے نبی کی طرف سے، اس طرح سے ٹرینڈ ہے کہ یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، وہاں تو کتنے دن گزر جاتے تھے لیکن چہرے پر بشاشت نہیں، وہی نور رہتا تھا۔ وجہ اس لیے کہ انہیں ان کا رب کھلاتا پلاتا تھا، دے دیا۔ اب آپ بتائیے 3 دن کا تو لائے ہیں، اب وہ دوسرا کلو تو نہیں بنا سکتے، 3 دن کا منت ہے، اور بتا دیا ہے شیڈول کے طور پر یہ 2 3 ایسا۔ اب آپ سحری بھی کرنا ہے، سحری کا وقت آیا، پانی ہی پی کر کے سحری یعنی روزہ رکھ لیا۔ پھر دوسرے افطاری کا جب دن آیا ہے، اس کو محسوس کیجیے گا، میں 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تاکہ 50 سال کے بعد آپ کا اور ایمان کی جو کرنسی ہے نا وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ ہاں ذرا توجہ سنیں، دوسرے دن بھی افطاری کی تیاری کر کے سب بیٹھے ہیں، پھر ویسا ہی ہوا، دروازے پہ دستک دیا، کھولا گیا، کہنا انا یتیم، میں یتیم ہوں، پہلے راؤنڈ میں مسکین آئے، دوسرے راؤنڈ میں یتیم آئے، ہم آپ کے گھر کی سخاوت سن کر آئے ہیں، آپ محروم نہیں کریں گے، ہم بہت دن سے بھوکے ہیں۔ یہ آواز پھر گئی، دوسرے دن کا بھی دستر سمیٹ کر کے کہا دے دو آئی جا کر۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ ہم ہوں تو بیوی کو طلاق دے دیں، آپ سمجھ رہے ہیں کیا لے کر بیٹھی ہے یار، کہاں سے کیسا، ذرا سمجھیے اب کیسے حسینی ہے۔ الحمدللہ، اس لیے انسپائر کا لفظ استعمال کیا میں نے، آپ کے اندر ایک ترقی کا عنوان آنا چاہیے، بڑھوتری کا عنوان، کمانڈ کا عنوان آنا چاہیے، استقامت کا عنوان آنا چاہیے۔ دوسرے دن یتیم، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، جب دروازہ تیسرے دن بھی کھولا تو اسیر، بہت دن سے ہم قید تھے، ابھی ہم چھٹ کے آئے ہیں، وہاں اچھا کھانا نہیں ملا تھا، آپ کا گھر سخاوت کا گھر ہے، ہم نے سنا ہے خاندان رسالت جو ہے سخی ہوتا ہے، رسول کا گھرانہ سخی ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی بھی سید ہیں تو آپ سخاوت کا جذبہ رکھیے، اسی لیے زکوٰۃ آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ دینے والے ہیں، آپ لینے والے نہیں ہیں، آپ کی یہ شان ہے۔ دیکھیں وہاں ضرورت ہے حسن حسین کو، ضرورت ہے فاطمہ علی کو، فضہ کو،
لیکن اس عالم میں بھی کوئی اگر مانگنے والا آ گیا تو اپنے اوپر غیروں کو ترجیح دے دیا. یہ جذبہ رکھے، سید ہونے کا یہ جذبہ ہے، سادات کا یہ جذبہ. خاندان رسالت سخی ہوتے ہیں. اور سخی کس کو کہتے ہیں؟ جو بانٹے، جو لے نہیں، جو بانٹے. اور دین کا عنوان ہے خاندان رسالت. تیسرے دن آئے تو کہا یسیر ہو، دے دیا تینوں دن. اب آپ بتائیے یہ باتیں قصے کی طرح لگ رہی ہیں، لیکن آپ اسی کو قرآن میں سنیے. اب آپ کا یہ قصہ نہیں، ایمان بن جائے گا. پہلے دن کون آئے تھے؟ مسکین. دوسرے دن یتیم. تیسرے دن اسیر، حمزہ سین یا را، اسیر، قیدی. قرآن کہتا ہے آیت نمبر 7 میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یوفون بالنذر، یہ نظر کو پورا کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کون نظر کو پورا کرتے ہیں؟ علی، فاطمہ، فضہ. نظر مانے تھے نا، اور نظر کو پورا کرتے ہیں. اور اس کے بعد والی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور جو بھی کھانا حاضر ہوتا ہے، مانگنے والا آ جائے تو اللہ کی محبت پر وہ انہیں کھلا دیتے ہیں. مسکینوں و یتیموں و اسیرا. اب یہ تینوں جو آئے تھے، وہ تینوں کا ذکر قرآن میں ہے. فرسٹ دن مسکین کو، دوسرے دن یتیم کو، تیسرے دن اسیر کو. اب آپ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی سادات ہیں انہیں اپنی پوزیشن سمجھنے کی توفیق دے. سادات بڑی عظیم شخصیت ہوتی ہے. آپ ہم سب کا ماحول کیا ہے؟ اگر ہم نے آپ کو 500 روپے نذرانہ یا آپ نے ہمیں دے دیا تو آپ انتظار کرتے ہیں کہ شکریہ بولیں. صحیح ہے، شکریہ. اور ہم بھی بولنا چاہتے ہیں، ہم بولیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ انتظار کریں یہ ٹھیک نہیں. اب اس سے پہلے کہ یہ مسکین اور یتیم اور اسیر خاندان رسالت کی جو اصل ہے، علی، فاطمہ اور فضہ، حسن، حسین، یہ جو دیکھیے آپ، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کے پاس آ کر کے شکریہ کا جملہ بولتے، تھینک یو کا جملہ بولتے. قرآن پاک میں سنیے، فرماتے ہیں جملہ تو ایک دم لگتا ہے کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سنو، سوچنا بھی نہیں شکریہ ادا کرنے کے بارے میں، سوچنا بھی نہیں بدلہ دینے کے بارے میں. ہم جو تمہیں کھلائے ہیں نا، یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلائے ہیں. ہم تم سے کوئی جزا اور شکریہ کی امید نہیں، وہ ارادہ ہمارا نہیں ہے. آج آپ ہم سب کسی کو مجبوری کے عالم میں مدد کر دیں، صدیوں نسلوں تک یاد رہی تیرے کو مصیبت میں ہم مدد کرے تھے، بھول گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مگر وہاں دیکھیں، اس سے بڑی بھی کوئی آزمائش اور مصیبت کی گھڑی ہوگی؟ حسنین کریمین بیمار ہیں، فاقہ کشی ہے، قرضے کی چیزیں گھر میں ہے. ایسے عالم میں بھی مانگنے والا آ جائے، قسم خدا کی وہ خاندان رسالت ہی ہو سکتا ہے. بس یہ دنیا کا کمانے والا سخی نہیں ہو سکتا، وہ نیچرلی سخی ہوگا جس کے اندر، جس کی خمیر میں سخاوت رکھا ہو، وہی ہو سکتا ہے. میں ان باتوں سے، ان قرآنی آیتوں سے آپ سب کو ہم یہی دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو 10 دن کا بالخصوص آپ ہم سب ذکر اہل بیت کے حوالے سے جو ایک مینٹلٹی کے طور پر، ایک ذہنی طور پر جو سوچتے ہیں یا کرتے ہیں، کیجیے، اس کو روکا نہیں جائے گا. لیکن نہیں کرتے ہیں تو نہیں کرنے سے تو کرنا اچھا، لیکن کبھی بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین، اہل بیت کا عنوان آپ کربلا سے نہ بیان کیجیے، بلکہ کربلا کو اہل بیت سے بیان کیجیے. اہل بیت اطہار یہ قرآن کا عنوان ہے. اہل بیت اطہار سمجھ رہے آپ؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ قرآن یعنی ایمانی کانسیپٹ ہے، توحیدی کانسیپٹ ہے. جب یہ بات آپ کے اس میں رہے گی نا،
تو الحمدللہ کبھی بھی یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کئی کلپس ہیں یار، آج اس سال پہ اور کلپس گردش کر رہی ہے، آپ کے پاس ہے کہ نہیں، کہ یہ کربلا کا واقعہ من گھڑت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کسی دن یہ سنڈے کا بھی انکار نہ کر دیں کہ آج سنڈے نہیں ہے، یہ زمینی حقیقت کا بھی لوگ انکار کر دیں تو کل کے دن یہ بھی کہیں گے کہ حسن شہید نہیں ہوئے، حسین شہید نہیں ہوئے، فاطمہ کا نام ہی نہیں ہے، علی کا نام ہی نہیں، کیسا؟ اور جب ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ یہ ہے تو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، دیکھا میں نے ان کو گھنٹوں میں ملینوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور اپنی پرتکریا ظاہر کر رہے ہیں، میں باخبر کر رہا ہوں ایسے ٹیپس وغیرہ جو حسنین قریبین کے لیے بالخصوص علی فاطمہ حسن حسین جو بالعموم اہل بیت کی اصل ہے، ان کے حوالے سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی مجبوری کا لاچاری کا ایک عنوان، یہ مجبوری لاچاری کا عنوان اس لیے یہ اپنے لوگ کچھ جو اسلامی گروہ میں رہ کر کے اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، مسلمان نام کے ہو کر کے اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، حسین کو مجبوری پرموٹ نہ کریں، حسین کل بھی صاحب اختیار تھا، آج بھی صاحب اختیار ہے، حسین کل بھی مختار تھا، آج بھی وہ مختار ہے۔ سوچئے اسی کربلا میں ایک شخص نے حسین کو کہا پیاسا مار دوں گا لیکن پانی نہیں دوں گا، آپ سمجھیے امام حسین نے کہا یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، حالانکہ نبی کا گھرانہ ہے مگر انسان بشر بھی تو ہے، تقاضے وہ منہ سے نکل گیا، اب آپ منہ سے نکلنا تھا، مٹکے کا مٹکا وہ پانی پیتا جا رہا ہے، پیتے پیتے وہ مر گیا۔ تم نے کہا تھا حسین پیاسے مر جائیں گے، تم کو پانی بھی ملے گا لیکن تم سیراب نہیں ہوگے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک نے کہا تھا آگ میں تمہیں جلے گا، تم جہنم میں جاؤ گے، ایسا معاذ اللہ۔ تو حسین نے کہہ دیا تھا دیکھتے ہیں، بس اتنا سے کہہ دیا، تو کہیں پر آگ جلی ہوئی تھی، کوئی بھیجا بھی نہیں، کوئی پکڑا بھی نہیں، خود سے کیسے چلا گیا وہ اور آگ میں جل کر کے مر گیا۔ کبھی بھی حسن حسین کو چیلنج نہ کرنا، حسن حسین لینے کے عنوان ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا عنوان ہے۔ نبی سے افضل کوئی بھی ہو سکتے ہیں نہیں، لیکن نبی کہہ رہے ہیں دعا میں کروں آمین تم کہنا۔ آپ جملے پہ سمجھے، غور کریں، آیت مباہلہ میں کہا نا آمین تم کہنا، کیا مطلب جو نبی کی دعا کا واسطہ بنے وہ کیسا عظیم وسیلہ ہوگا آپ کے عمل کی قبولیت کے لیے۔ حالانکہ نبی کو ضرورت نہیں تھی آمین کہنے کی، وہ تو لب ہلاتے، آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب رب ہے وہ، لیکن یہ آمین کا ماحول قائم کر کے کیا نہیں ذہن دیا ہے، حسین کو سمجھو، حسن کو سمجھو، علی فاطمہ کو سمجھو، میرے اہل بیت کو سمجھو۔ اس لیے آج 2-3 تاریخ جو بھی ہو، آئندہ اتوار عاشورہ ہوگا، روزہ آپ یا تو سنیچر اور اتوار رکھیں، ہفتہ اتوار رکھیں یا اتوار اور پیر رکھیں، عاشورہ کا ایک روزہ نہ رکھیں، فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اس سال میں محبت کے حوالے سے کہوں گا ضرور رکھیں، کیونکہ حسن حسین کے لیے علی فاطمہ فضہ نے روزے رکھے ہیں۔ اب اس جملے سے فتوے نہ لگ جائیں مجھ پر، وہاں مراد یہ ہے کہ حسن حسین کی مناسبت بھی ہے، عاشورہ کے روزے جب آپ رکھیں تو روزہ تو اللہ ہی کے لیے آپ کو رکھنا ہے، لیکن اس روزے کے ثواب کے حوالے سے حسین کو ضرور یاد کریں۔ حسن کو اچھا کوئی اور بھی منت مان سکتے تھے نا کہ میں 1000 رکعت نفل پڑھوں گا، صحیح ہے کہ نہیں، یا کچھ دے دوں گا خیر خیرات، روزہ ہی کیوں جب سب معلوم ہے کہ کھانے پینے کے بھی کچھ نہیں ہے، بیماری کا بھی معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ مناسبت سمجھیے۔ اللہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہے، نبی سب کو جانتے ہیں، حسن حسین بھی سب کو جانتے ہیں، علی فاطمہ بھی جانتے ہیں، یہ سارا رواج، یہ سب توحیدی پروسیجر ہے، یہ سب توحیدی پروسیجر ہے۔ روزہ آپ رکھیے، آج کل خوب آپ کو کہا جائے گا عاشورہ کا روزہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، پہلے تو رمضان سے پہلے ہی وہ فرض تھا، اس طرح سے آپ کو بولا جائے، ہاں
پہلے سونا تھا، اب سونے پہ سہاگا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ پہلے چاند تھا، ابر نہیں تھا، اب چاندنی ہی ہے. الحمدللہ. ایسے ہی ہم رکھیں ساری عبادتیں اللہ کے لیے، لیکن ابھی ان ایام میں بالخصوص 7 دن سمجھیے کربلا پہنچ گئے حسین، اور مجبور کا عنوان نہ مظلوم کا عنوان دینے کی اجازت ہے، لیکن ایسی یاد کیجیے الحمدللہ بے کھائے آپ کے اندر انرجی ہو، بے کھائے آپ کے اندر طاقت ہو الحمدللہ. اور ایسا نہ ہو کہ بس ہیلے ڈولے، نہیں نہیں نہیں، واقعتاً طاقت ہو. آپ پیدائشی حسین کو چاہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے ہم پیدا ہوئے ہیں اہل بیت کی محبت کے ساتھ. ہم پڑھ کر اہل محبت کی نہیں، ہمارے باپ دادا الحمدللہ حسینی ہے. میں اس لفظ سے ایک بات کہہ کر ختم کروں کہ حضرت حر کو آپ جانتے ہیں، یہ تقریباً ہزاروں کے لشکر کے ساتھ حسین کو مارنے کے لیے آتے ہیں. گورنر کوفہ ان کو بھیجا تھا، جب ابن زیاد وغیرہ یہ بگل ہو جائے گا، مطلب حسین کو مارنے کے لیے آئے تھے. گورنر نے بھیجا تھا کمانڈر بنا کر کے. امام حسین نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم تو اہل بیت سے پیار کرتے ہو گو. ہاں ہم تو پیار کرتے ہیں، لیکن کیا کریں گورنر نے بھیجا ہے. پیار کرتے ہو اور مارو گے؟ نہیں، کیا بات کر رہے ہیں، تو پھر کیوں آئے ہو؟ اچھا ایسا توفیق دیکھیے کیسا ملتی ہے اسے، کیسا. تو آ جاؤ ہمارے کیمپ میں، آ جاؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ. یہ جملہ بولنا تھا. اس سے پہلے کہتے ہیں اچھا ہم جو تمہارے خلاف آئے ہیں نانا سے شفاعت کروا دو گے نا، ہماری شفاعت ہوگی نا. آؤ نا، ہم ہیں. اتنا نہیں بولو، پہلے ہموں سے بولو ہاں شفاعت کروائیں گے. یہ سننا تھا. جھومتا ہوا لشکر کو دھتکارتے ہوئے حسین کے خیمے میں آ گئے، اور اب ان کو مطلب دھتکارتے ہوئے کہہ رہا خبردار حسین کو مارنے سے پہلے مجھے مارنا ہوگا. اب میں پورے واقعے کو سمیٹ کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایمان لائے تو 10 دن 5 دن مہینہ سال کا معاملہ نہیں، صرف ایک دن وہ زندہ رہے. شہید ہونے سے پہلے انہوں نے 120 یزیدیوں کو مارا. 120 یزیدیوں کو مارا ہے. میں اس کو ایک بار اور بولوں، ایک دن کا ہے، ایک دن کے حسین کا جذبہ یہ ہے. اور میں نے آپ کو کہا پیدائشی حسین ہو، آپ پیدائشی حسینی ہونا، آپ کا جذبہ مارنے کاٹنے کی بات، لیکن آپ کے اندر دفاع رسالت اور دفاع شریعت کے ڈیفنس کا تو جذبہ یقیناً ہونا چاہیے. اور یہ دنیا والوں کو بتا دینا کہ ہم ایک دن والے نہیں، ہم پیدائشی حسینی ہیں. ارے کوئی ایک دن کا ہو جائے سچا حسینی تو حشر یہ کرتا ہے اپوزیشن کا ہم سے پنگا نہ لینا، ہم پیدائشی حسینی. یہ ہمارے اندر استقامت کا جذبہ آنا چاہیے. ہم مار کاٹ کا عنوان نہیں دے رہے ہیں، ہم اپوزیشن کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سے لڑنا نہیں. ہم حسین سے پیار کرنے والے پیدائشی ہیں، ہم حسین کے محب پیدائشی ہیں، محب والے اہل بیت پیدائشی ہیں. ہمارا سبق دیکھنا ہو اور ہمارا انجام دیکھنا ہو، ہمارا اسٹیٹس دیکھنا ہو تو کربلا کی تاریخ پڑھ لو. ہم جیتے زندگی کے لیے نہیں ہیں، مرنے کے لیے جیتے ہیں. اسی لیے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو اپنی موت کی ضرور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک زندہ رکھ، اچھا رکھ، اور خاتمہ بالخیر عطا فرما. کہتے ہیں آپ لوگ کبھی بھی ہم کو ڈانٹے ہیں کیا مرنے کی بات کر رہے ہیں، کبھی بولتے ہیں بلکہ آمین بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں میرا جینا میرا مرنا یہ اللہ کے لیے ہے. تو جب تک زندہ ہے تب بھی ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم مریں گے بھی تو اللہ ہی کے لیے مریں گے. یہ تمام باتیں ہم نے آپ کے گوش گزار قبل از وقت اس لیے کر دیے ہے. کوئی ایسی محفل میں یہ علماء یہ بولتے بولتے کام نہ کیجیے. قرآن پڑھیے. اہل بیت اور قرآن کو چھوڑا ہے نبی نے.
قرآن اور میری اہل بیت کو تھامے رہنا، یہ کہا ہے۔ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ حسین گواہی دے الحمدللہ میرے ساتھی کو ہاتھ میں لینے والا میرا ہے۔ اب ان ایام میں آپ ادھر ادھر اگر ٹائم پاس کریں گے تو یہ ضرور ریمارک تو آئے گا، ہم کلی طور پر نہ کہیں ریمارک ضرور آئے گا۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، ارے حسین حسین بولیے نا، اللہ پاک خوش ہوگا الحمدللہ۔ یہ جنتی نام ہے، جنتی نام۔ حسین بولتے ہیں کلی کو، حسن سے ہے یہ، جن کے نام ہی میں خوبصورتی ہو اس کی ذات کتنے خوبصورت ہوگی۔ حسن حسین حسن بولتے نہیں، حسین حسین ہے سین نون، خوبصورتی کا یہ عنوان ہے۔ حسنین کریمین، کیا بات ہے۔ اللہ پیار فرماتا ہے ان سے، نبی پیار فرماتے ہیں، اور آپ اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں تو اس کے پیار سے بھی پیار کیجیے۔ یہی حسینی پیغام، یہی آج کا احکام شریعت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو، آج کی اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور اہل بیت اطہار بالخصوص علی فاطمہ حسن حسین کے سب کو طفیل میں ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ہمیں جسمانی توانائی اور طاقت عطا فرمائے، ہم تمام مسلمان بھائیوں کو آپس میں اہل بیت کی محبت اتحاد کے ساتھ نصیب فرمائے، غلط حرکات و سکنات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق خیر نصیب فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے، ہماری بہو بیٹیوں کو عزت و آبرو کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، انہیں نمازی بنا دے، سجدہ شبیری کے سب کو طفیل میں محبت کے ساتھ سچا پکا نمازی، میدان کا غازی، حرمین کا حاجی بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔